نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے بھارتی انتہا پسندی پر دنیا سراپا احتجاج۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، بھارت میں انتہا پسندی عروج پر ہے۔ ہندوتوا اور فاشزم کے نظریات کو فروغ دینے کے لیے بھارت کی موجودہ حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ وہ کنزرویٹو قسم کے نظریات کی حامل جماعت ہے بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی، اور اس کے جو کارکنان ہیں، اس کے جو ورکرز ہیں، اس کے جو لیڈران ہیں، وہ سب کے سب انتہا پسندانہ مزاج رکھتے ہیں۔ تو پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے، پہلے تو دنیا ان کو نظر انداز کرتی رہی ہے جب تک افغانستان میں امریکہ کی حکومت رہی اور امریکہ، انڈیا اور یورپین ممالک سب ایک تھے۔ اب افغانستان میں امریکہ شکست فاش کھا چکا ہے، یہاں سے جا چکا ہے، نیٹو فوج بھی یہاں سے جا چکی ہیں، اور اب افغانستان میں شکست فاش کھانے کے بعد امریکہ کو، یورپین ممالک کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ پاکستان کتنی بڑی سپر پاور ہے۔ 7 دن کے اندر اندر پاکستان کے دوست افغانستان کے طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا، صرف 7 دن کے اندر اندر، وقت نہیں لگا زیادہ، 7 دن کے اندر اندر قبضہ کر لیا۔ امریکہ کو اب ادراک ہوا ہے کہ پاکستان کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قوت ہے۔ اب وہ ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت وہ نہیں رہے گی۔ اب امریکہ کے تمام ادارے، برطانیہ کے تمام ادارے، یورپین ممالک بھارت کو اس کا حقیقی چہرہ دکھا رہے ہیں، اپنی زبان سے خود دکھا رہے ہیں۔ بی بی سی خود بتا رہا ہے کہ بھارت کو تمہارے ملک کے اندر جو انتہا پسندی جو ہے وہ عروج پر جا چکی ہے، اور تم مسلمانوں کو مار رہے ہو، سکھوں کو مار رہے ہو، تم عیسائیوں پر تم مظالم ڈھا رہے ہو۔ یہ بی بی سی کہہ رہا ہے، الجزیرہ ٹی وی کہہ رہا ہے، بی بی سی بتا رہا ہے کہ آسام میں وحشیانہ مظالم ڈھائے گئے مسلمانوں پر، جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر وہاں کے فوجی جو تھے وہ کودتے رہے، اور عرب ممالک نے کنڈم کیا ہے ہندوستان کے اس رویہ کو جو آسام میں مسلمانوں کے خلاف کیا گیا ہے، کہ مسلمانوں کی لاشوں پر ہندو جو تھے وہ کودتے رہے، ان کے فوجی کودتے رہے، عوام ان کے کودتے رہے ان کی لاشوں کے اوپر۔ یہ منظر تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے اوپر، مردوں کی لاشوں کے اوپر، عورتوں کی لاشوں کے اوپر یہ لوگ کودتے رہے، فتح کا جشن مناتے رہے کہ ہم غالب ہیں جی، ہم خدا ہیں، ہم سب کچھ ہیں، مسلمان کیا ہے، مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مسلمان تمہارے ملک میں 20-25 کروڑ کی تعداد میں آباد ہیں، وہ تمہاری اقلیت ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ شروعات میں تمہارے ساتھ تھے، وہ اب آئے ہیں ہندوستان میں، وہ تو شروعات میں ہندوستان کے مقامی باشندے ہیں، وہ جس طرح تم باشندے اس طرح وہ بھی مقامی باشندے ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کو ادراک ہوتا جا رہا ہے، دنیا کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ بھارت اصل انتہا پسند تو بھارت ہے، اصل دہشت گرد تو بھارت ہے، اصل دہشت گردی بھارت کر رہا ہے، انتہا پسندی بھارت کر رہا ہے۔ بیرونی ممالک کو دہشت گردی سپلائی کی جا رہی ہے، بھیجی جا رہی ہے، وہ انڈیا کر رہا ہے، وہ پاکستان نہیں کر رہا۔ پاکستان تو ایک پرامن ملک ہے، پاکستان نے امریکہ کو یہ موقع دیا، افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کا وقت فراہم کیا، موقع فراہم کیا، اور ان کے ساتھ بات چیت کروائی، اور ان کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ طے پا گیا، اور امریکہ اس معاہدے کے تحت بڑے پرامن طریقے سے افغانستان سے نکل گیا۔ اگر یہ پاکستان نہ کرواتا تو امریکی افواج تو وہاں ماری جاتی، ختم ہو جاتی ہیں افغانستان میں، افغان طالبان انہیں گھیر گھیر کر مار دیتے۔ اب امریکہ کو ادراک ہو چکا ہے کہ اصل دہشت گرد انڈیا ہے، اصل جو افراتفری دنیا میں پھیلا رہا ہے، بر صغیر میں پھیلا رہا ہے، یہ ایشیا میں افراتفری کا اصل مرکز جو ہے وہ انڈیا ہے، اور انڈیا ہی داعش کے لوگوں کو تربیت دے رہا ہے، وہاں سے لاکھوں ڈالر ان کو دیے جا رہے ہیں داعش والوں کو، اور وہ افغانستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، اب انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ تو اب بی بی سی بھی کرلا رہا ہے، فنانشل ٹائمز جو ان کا برطانیہ کا بہت بڑا اخبار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیر اخلاقی رویہ تھا انڈیا کا، انڈیا والوں کا غیر اخلاقی رویہ تھا، مسلمانوں کو جو آسام کے اندر ان کی لاشوں کے اوپر یہ لوگ کودتے رہے، اور یہ
انتہا پسندانہ طرز عمل ہندوستان کا ایک دن ہندوستان کو ختم کر دے گا اور ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ بتایا انہوں نے، فائنانشل ٹائمز بتاتا ہے، برطانیہ اخبار، کہ یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ یہ بھارت سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا ہے، مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو وہاں سے ختم کرنے کے لیے۔ اور اب اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کو ادراک ہوتا جا رہا ہے، اب مسلمان پاکستانی کو بھی ادراک ہوتا جا رہا ہے۔ اب پاکستانیوں نے انڈین فلمیں دیکھنا بند کر دی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق، گیلپ سروے ہے، اس کے مطابق اب پاکستانیوں نے پچھلے سال جو ہے وہ انڈین فلمیں نہیں دیکھیں۔ شاذ و نادر کو اکا دکا لوگوں نے انڈین فلم دیکھی ہوں گی، ورنہ لوگوں سے انٹرویو کر کے پوچھا گیا انٹرویو میں کہ آپ بتائیں جی آپ نے کوئی انڈین فلم دیکھی ہے اس سال؟ تو انہوں نے بتایا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے دیکھنے کا۔ تو تقریباً 80-85% لوگوں نے کہا جی ہم نے انڈین فلم نہیں دیکھی، نہ ہی ہمیں دیکھنے کا ارادہ۔ ہندوستان تو ہمارا دشمن ملک ہے، وہ دہشت گردی تو ہمارے ملک میں دہشت گردی وہ خود کروا رہا ہے، وہ اسمگل کر رہا ہے، دہشت گردی ہمارے ملک میں لا رہا ہے وہ۔ تو اب ہندوستان کی وہ صورتحال نہیں رہ گئی ہے، وہ جو ہندوتوا کا نظریہ ہے یا جو فاشزم کا نظریہ ہندوستان پھیلانا چاہتا ہے بر صغیر میں اور جنوبی ایشیا میں پھیلانا چاہتا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ناکام ہو جائے گا۔ اس میں بھارت کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں، بھارت کو خود سمجھ آ جائے گی میں کر کیا رہا ہوں۔ اب BBC والے، الجزیرہ والے اور یہ فائنانشل ٹائمز وغیرہ اور دنیا کے دیگر اخبارات بھی اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اسرائیل میں اس کے خلاف لکھا جا رہا ہے، انڈیا کے، امریکہ میں اس کے انڈیا کے خلاف لکھا جا رہا ہے، برطانیہ میں اس کے خلاف لکھا جا رہا ہے جی، ناروے، سویڈن، ڈنمارک اور یہ ممالک جو ان کے اخبارات اس کے خلاف لکھ رہے ہیں انڈیا کے۔ صرف ایک فرانس ہے جس کے ساتھ تھوڑا سا دوستانہ تعلقات رکھتا ہے، باقی سارے ممالک جو اس کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ دہشت گرد، اصل دہشت گردی جو ہے وہ ہندوستان ہے، اصل دہشت گرد ہندوستان ہے، اور یہ دہشت گردی دوسرے شہروں، دوسرے ممالک کو جو منتقل کرتا ہے تو وہ ہندوستان منتقل کرتا ہے، اور کوئی ملک پاکستان نہیں ہے ایسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک کس کو سمجھ دے، مودی کو سمجھ عقل دے، وہ عقل کے ناخن لے اور وہ اپنے ملک کے عوام کی کا بچاؤ کرے، وہاں کے عوام کو بچائے، اور ان کے جو پیسہ آتا ہے ان کے پاس جو آتا ہے ٹیکس وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے اسے لوگوں کی بہتری بھلائی کے لیے خرچ کرے۔ طہارت خانے تو وہاں ہے نہیں، وہاں ٹٹی پیشاب کرنے کے لیے لیٹرین دستیاب نہیں ہے، لوگ گھروں سے نکل کر صبح کے وقت باہر جا رہے ہوتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، وہ کھانے کے لیے روٹی دستیاب نہیں ہے۔ 50% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ شہروں میں لوگ ادھر ادھر کی فٹ پاتھوں بیٹھے لوگوں کے کپڑے کھینچتے ہیں کہ دے جا بابا اللہ کے نام پر، دے جا بابا بھگوان کے نام پر، لوگوں کے کپڑے کھینچتے ہیں، اتنی غربت ہے وہاں پر۔ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد اندھوں کی انڈیا میں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ تعداد لنگڑے لولے لوگوں کی انڈیا میں ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ غربت انڈیا میں ہے۔ لیکن وہاں پیسہ جو وہ خرچ کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، کہ پاکستان کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے، چائنا کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے۔ چائنا ان کا منہ توڑ کے رکھ دے اور پاکستان ان کا بھرکس نکال دے، اگر پاکستان کو حملہ کرنے کی ضرورت کریں تو۔ انہوں نے دیکھا نہیں فروری 20 میں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے جی، ابھی نندن کے ساتھ کیا ہوا۔ اب بھی وقت ہے کہ یہ عقل کے ناخن لے اور اپنے آپ کو ایسی حرکتوں سے، اوچھی حرکتوں سے باز رکھے انڈیا۔ اگر باز نہیں رکھے گا تو وہ وقت دور نہیں جب انڈیا کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ اب دنیا کو اس بات کا ادراک ہوتا جا رہا ہے کہ اصل دہشت گرد انڈیا ہے، پاکستان نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے یہ ایشیا میں، اور انڈیا اس کا سرپرنچ ہے، اور بھارت اس کے، امریکہ اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ اب دنیا کو ادراک ہوتا جا رہا ہے، اب امریکہ بھی اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ پرے ہٹتا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب امریکہ اس سے مکمل طور پر دور ہو جائے گا اور یہ ایشیا میں مکمل طور پر تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ اس وقت بھی یہ تنہائی کا شکار ہے، ایشیا میں کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف امریکہ ہے، لیکن تھوڑا سا چند سال ہیں، چند سالوں کے بعد امریکہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اب بھی وہ اس کے ساتھ بادل نخواستہ ہے، حقیقی معنوں میں نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور یہ فاشسٹ نظریات کے حامل اس ملک کا وجود دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔